الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد ہم سب روزے سے ہوں گے اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ گویا نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ مومنین کے لیے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ تحفہ خداوندی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں انسان کو زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، اور خصوصی طور پر جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، ان لوگوں کے اوپر جہاں خود اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، وہاں انہیں یہ بھی حکم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک جو اس سے محروم ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ رمضان شریف اور قرآن مجید کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور ماہ رمضان میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں وہاں دوسری عبادات بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جو فرائض ہیں، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ ذکر خداوندی جو ہے، اللہ پاک نے قرآن حکیم کو ذکر کہا ہے، اور سب سے بڑا ذکر جو ہے تلاوت کلام پاک ہے۔ لیکن اس کا حق یہ ہے کہ ایک تو اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے، دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر خود عمل کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو ماہ رمضان جو ہے، اس کا پیغام یہی ہے کہ اس پیغام کو، اس قرآن کو جن لوگوں نے مانا ہے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے، دوسروں کو اسلام کے پیغام سے روشناس کریں۔ اور اب دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے، یعنی میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ اب یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے بندے اور خدا کے درمیان میں۔ یہ بندہ جو ہے پوری طرح سے کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اور دوسری وہ چیزیں جو عام دنوں میں اس کے لیے حلال ہوتی ہیں، دن کو ان سے بھی اجتناب کرتا ہے، ان سے بھی پرہیز کرتا ہے، اور
किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक रोज़े से रहता है, अपने ऊपर पाबंदी लगा देता है, और फिर जब शाम को इफ्तारी का वक़्त होता है तो हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि उस मौके पर जो बंदा अल्लाह पाक से दुआ करता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इफ्तारी के वक़्त अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, सेहत, तंदुरुस्ती, अपनी मगफिरत, मोमिनीन की मगफिरत, अपने अहलो अयाल को नेकियों, उनको नेक बनने के लिए अल्लाह पाक से दरख्वास्त की जाए। तो उस मौके पर हम जब वो मौका आ जाता है तो हम उस वक़्त ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और मैंने तुझ पर ईमान लाया, मैं तुझी पर भरोसा करता हूँ, और अब वक़्त आ चुका है कि मैं रोज़ा तोड़ दूँ, तो मैं तेरे ही रिज़्क़ से रोज़े को तोड़ रहा हूँ, इससे मैं इफ्तार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम ये रोज़ा है, ये माह मुबारक है। इसमें जितना एक बंदा अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। लेकिन तौबा जो है, तौबे का ये मतलब नहीं है कि दिल में जो खोट है, दिल में जो बुरा इरादा है, वो वहीं पर कायम रहे और रोज़ा रखा जाए तो बहरहाल वो एक इसी तरह की अपने नफ्स के साथ मजाक है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वाले लोगों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्ताबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम उदुव्वुम मुबीन, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, बेशक वो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। वो तो यही चाहता है कि तुम अगर रोज़े से भी हो, तुम रोज़ा भी रखो, तुम कुरान शरीफ भी पढ़ो, तुम दुआएं भी करो, लेकिन बुराइयों से अगर तौबा नहीं किया तो तुम छूट नहीं सकते हो। वो तौबा कबूल नहीं हो सकती है तब तक जब तक न पूरी तरह से एक बंदा उन बुराइयों से तौबा करे जिनको वो खुद भी जानता है कि कहते हैं कि मन आनम के मन दानम। हर इंसान अपने उयूब को खुद जानता है, अपने आप को खुद जानता है, दूसरा उसको पहचानने के बजाय खुद इंसान अपने आप को पहचानता है। अब देखिए, हदीस शरीफ है कि माह रमज़ान में तमाम लोगों की मगफिरत होती है जिन्होंने ईमान लाया है, लेकिन 4 लोगों की मगफिरत इस माह रमज़ान में भी नहीं होती है। एक वो शख्स जो मुस्तकिल शराबी हो और शराब से तौबा ना करे, नशा करता है जबकि अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है। और दूसरा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो, वालिदैन के हुकूक अदा न करता हो, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अपने हक के साथ वालिदैन का हक करार दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला कर लिया है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न की जाए और उसके साथ कोई शरीक न ठहराया जाए, और अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। यह अल्लाह ताला का हक है, और अपने हक के साथ उसने अपने बंदे को अपने वालिदैन का हक समझने की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो जो शख्स अपने वालिदैन का दिल दुखाता है,
ان کی بات نہیں مانتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کو یعنی والدین کی نافرمانی میں مبتلا دیکھ کر بھی اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس ماہ مبارک میں یہ موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کو منائے، ان کو خوش کرے، اور جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے اور اپنے والدین سے بھی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے معاملہ جو ہے درست کرے۔ تو جو شخص نشہ سے توبہ نہ کرے ماہ مبارک میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ اسی طرح سے جو شخص والدین کو بدستور ان کی نافرمانی کرتا رہے اس کی مغفرت کا بھی کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رشتے منقطع کرنے والا، یعنی اللہ پاک نے جہاں والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ہی ذوی الارحام کا ذکر کیا ہے، ذوی القربہ کا حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جو ہے رشتے اور ناطے منقطع کرتے ہیں، کہیں ایک بہانے سے کہیں دوسرے بہانے سے کچھ بھی ہو، لیکن رشتے منقطع کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اگر ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برابر برا سلوک کرتا ہے، برابر مجھ سے دور رہتا ہے، تو کیا میں بھی اس سے دوری اختیار کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرو، کیونکہ جو تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ، جو تم سے دور رہے تم اس کے نزدیک جاؤ، جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو۔ لہذا رشتے منقطع کرنا جو ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو رشتے ناطے منقطع کرتا ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو کینہ رکھے، حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر دل میں کسی کے خلاف کینہ ہو، سلام کلام منقطع ہو چکی ہو اور بدستور ایک دوسرے سے انسان نفرت کرتا چلا جائے تو یہ بہت گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بھی کینہ سے، حسد سے دور رہا جائے، کوشش کی جائے کہ ایک ایسا صاف ستھرا ماحول بنے جہاں ہر ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، دوسرے کی خامیوں کو، دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرے اور اپنی خامیوں پر، اپنی غلطیوں پر زیادہ نظر رکھی جائے۔ یہی ایک مومن کی صفات ہے اور حکم ہے خداوند تعالیٰ کا قرآن حکیم میں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی خطائیں جو ہے، ان کی غلطیاں جو ہے ان کو وہ معاف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، لیکن جس طرح سے پچھلے سال کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو تھے وہ بیکار ہو گئے، تجارت پیشہ لوگ جو تھے وہ بیکار ہو گئے، بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جو کام کرتے تھے، دہاڑی مزدور تھے، چھاپڑی والے تھے، یا جو ریڑیاں لگا کر کام کرتے تھے، دن بھر کماتے تھے شام کو کھاتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان لوگوں کا کیا برا حال ہوا۔ اور پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج پھر اس کی دستک جو ہے دی جا رہی ہے، تو ہمیں جہاں ایک طرف سے پاک صاف رہنا ہے، اسلام ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم پاک صاف رہو
اور یہ وائرس کے خاتمے کے لیے بھی سائنسدانوں کی طرف سے، ہیلتھ مشن کی طرف سے یہ ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئے جائیں، پاک صاف رہا جائے. یہ تو آج ان کی طرف سے پیغام ہے، لیکن اسلام نے ہم کو بہت پہلے 1450 سال پہلے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ پاک صاف رہنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. یہ ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہے، صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر صحت مند ہم ہوں گے، ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا، برائیاں ہم سے، بیماریاں ہم سے دور رہیں گی، اور ہم پاک صاف رہ کر دوسروں کے لیے بھی صحت کا پیغام دیں. لہذا ماہ مبارک میں بھی کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے اور باتوں باتوں میں لوگ جو ہے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اور ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے لوگ اس ماہ مقدس کا احترام نہیں کرتے ہیں. وہ اس ماہ مقدس میں بھی روزہ رکھ کر ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا. تو جب روزے سے انسان ہو تو غصے سے، لڑائی سے، جھگڑے سے دور رہا جائے. اگر کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرنا چاہے تو تم ادھر سے اس کو یہی جواب دو. یہ حدیث شریف ہے کہ ادھر سے اس کو یہی جواب دو، بھائی میں تو تمہارے منہ نہیں لگوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اب جب روزے سے انسان ہو تو دوسرے کو جب یہ جواب دے وہ، تو یہ تو شریعت کا حکم ہے، یہ تو خدا نے فرمایا ہے، یہ تو اس کے رسول نے فرمایا ہے، یہ تو اس پر تو صحابہ کا عمل رہا. لہذا اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنے غصے پر قابو پانا، اپنے آپ کو خدا و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ حاضر ناظر سمجھنا اور اس طریقے سے زندگی بسر کرنا، یہی روزے کا اصل پیغام ہے. روزے کے اصل یہی وہ دعوت ہے، اور یہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جس حکم کے آگے پوری دنیا جھک جاتی ہے. پوری دنیا اب یہاں ہمیں اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہم کو اس بیماری سے دور رکھ، جزام سے دور رکھ، برائی سے، دوسری بیماریوں سے دور رکھ. اور اس طرح سے اللہ پاک سے جب ہم مانگیں گے تو بیماریوں سے بھی ہم دور رہ سکتے ہیں. مسلمان جو ہے تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے. ہم ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں، تمام انسانیت کے لیے دعائیں مانگیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی میں رکھے اور بیماریوں سے بچائے. تو بہرحال یہ روزے انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس کا آغاز ہو رہا ہے. جب چاند دیکھا جائے گا تو اس کا اعلان کیا جائے گا ٹی وی کے اوپر، اور جب چاند دیکھا جائے گا تو روزہ رکھا جائے گا، اور چاند دیکھ کر ہی عید بھی منائی جاتی ہے. بہرحال یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا قیامت تک. اور قیامت جب آ جائے گی، آخری دن جب آ جائے گا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جس دن سب لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو جس نے جیسا کیا ہوگا اسی کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی. تو رشوت سے پرہیز کیا جائے، رشوت سے توبہ کی جائے، زنا سے توبہ کیا جائے، شراب سے توبہ کیا جائے، بری باتوں سے توبہ کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.